بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایہ صفحہ نمبر 355. طلاق کا بیان چل رہا ہے. اس میں طلاق حسن اور احسن کا ذکر آ گیا. اب طلاق بدعت کا ذکر کر رہے ہیں. اس بارے میں فل بحث ہے پوری دنیا کے اندر. احناف کا اسی طرح قدیم فقہا شافعی وغیرہ کا بھی یہی ماننا تھا کہ طلاق بدعی واقع ہو جاتی ہے. طلاق بدعی واقع ہو جاتی ہے، جبکہ موجودہ دور کے بہت سارے مفکرین جن میں اہل حدیث حضرات سب سے آگے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوتی. طلاق بدعی بلکہ طلاق حسن ہی ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں ایک ساتھ دیا تو بھی ایک ہی طلاق پڑتی ہے، ایک طور میں ایک سے زیادہ طلاق نہیں پڑتی. یہ وہ لوگ مانتے ہیں. اب دلیلیں ان کی اپنی جگہ ہیں، احناف کی اپنی جگہ ہیں، مگر ایک بات تو اس کے اندر طے ہے. ایک بات تو طے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، غور سے سننا، اس کا غلط مطلب نہیں لینا، اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر 3 بار الفاظ طلاق ایک ساتھ بولتا ہے، یہ سمجھ کر 3 بار الفاظ طلاق ایک ساتھ بولتا ہے کہ 3 بار بولے تو ہی طلاق پڑتی، کیا سمجھ کر بولے تو ہی طلاق پڑتی، اور وہ 3 یہ سمجھ کر 3 بار بولتا ہے کہ اس سے طلاق اسی سے پڑتی، اس سے کم بولے تو طلاق نہیں پڑتی. یہ سمجھ کر اگر وہ 3 بار کیا 6 بار بولے تو بھی ایک ہی پڑتی ہے. یہ بھی احناف کا یہ قول ہے. آئی بات سمجھ میں؟ میں اس کو کیا بول رہا ہوں، غلط مطلب نہیں لینا. مطلب کیا ہے، بولنے والا اپنی جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ طلاق پڑتی ہی اس وقت جبکہ 3 بار بولا جائے، اس سے کم بولے تو طلاق نہیں پڑتی. اور 3 بار کو کیا سمجھ رہا ہے، ایک ہی سمجھ رہا ہے. یہی موجودہ دور کے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے. لیکن چونکہ یہ بات تھوڑی سی نزاکت والی، اس واسطے عام فقہا اس طرح کا فتویٰ دینے پر جو ہے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے. وطلاق البدعۃ ان یطلقها 3 بکلمۃ واحدۃ او 3 فی طہر واحد. اور طلاق بدعت یہ ہے کہ اس کو طلاق دے 3 ایک کلمے سے، یعنی 3 طلاق بولنا. ایک کلمے سے کا مطلب 3 طلاق. او 3 فی طہر واحد، یا 3 ایک طہر میں. ایک طہر میں آج یہ ایک دیا، کل ایک دیا، پرسوں ایک دیا، تو 3 کے 3 پڑ جاتے ہیں. یہ طلاق بدعی چاہیے، طلاق بدعی ہی ہے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب وہ آدمی یہ کام کرتا ہے، وقع طلاق، طلاق واقع ہو جاتی ہے. وَكَانَ عَاصِيًا، اور وہ گنہگار ہو جاتا ہے. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. گناہ سے کوئی چیز ثابت، تو اب ظاہر سی بات ہے 3 طلاق دینا اگر آپ گناہ بول رہے ہیں تو پھر ثابت نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 3 طلاق دینا گناہ نہیں ہے. 3 طلاق دینا گناہ نہیں، انہیں گنہگار نہیں ہوتا. بس یہ بولنا چاہتے ہیں. کل طلاق مباح، ہر طلاق مباح ہے. لأنه تصرف مشروع، اس لیے کہ وہ مشروع تصرف ہے. حتی استفاد به الحکم، اور یہاں تک کہ اس سے حکم کا استفادہ کیا جاتا ہے. حکم کا استفادہ کیا جاتا ہے. والمشروعیت لا تجامع الحظر، اور مشروعیت ممانعت سے جمع نہیں ہو سکتی. مشروعیت جو ہے یہ ان کا قول قرآن کہ کوئی چیز اگر غلط ہے تو اسے حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا. کیا بولتے ہیں وہ، اگر حکم شرعی ثابت ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز غلط نہیں ہے. تو 3 طلاقیں واقع ہو رہی ہیں تو مطلب ہے کہ 3 طلاق دینا بھی ایک طہر میں یا ایک لفظ میں یا ایک کلمے میں کوئی غلط نہیں ہے. بخلاف الطلاق فی حالت الحیض، البتہ ایک اعتراض ان میں پڑ جاتا ہے، اس اعتراض کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے. برخلاف حالت حیض میں طلاق دینے کے. اب امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی حالت حیض میں طلاق دینا اچھا ہے کیا، تو بولتے نہیں، برا ہے. برا ہے نا، پھر پڑتی نہیں پڑتی، طلاق پڑ جاتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ برا نہیں ہے. اگر برا ہے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق نہیں پڑنی چاہیے. دونوں پھنس گئے. انہوں نے جواب دیتے ہیں کہ وہاں پر صرف طلاق بری نہیں، صرف طلاق بری نہیں، تطویل عدت بری ہے. کیا بولتے ہیں انہوں، تطویل عدت بری ہے. اور تطویل عدت وہ دوسرا عارض کی وجہ سے ہوا ہے. کیا مطلب تطویل عدت کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ مانتے ہیں کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ طہر ہے. اگر کسی نے حیض میں طلاق دے دی، اگر کسی نے حیض میں طلاق دے دی، وہ حیض تو شمار میں نہیں ہے نا، اس کے بعد کے 3 طہر شمار میں ہوتے ہیں. اس کے بعد کے 3 طہر شمار میں، تو یہ حیض کے 4-5 دن بڑھ گئے ہیں، یہ جو ہے کیا ہے، تطویل عدت ہے. اس واسطے برائی آئی، اس واسطے برائی، ورنہ حیض میں طلاق دینا کوئی برا نہیں رہتا تھا. یہ ان کا ماننا ہے، بہرحال ان کا خیال. برخلاف طلاق کی حالت حیض میں، اس لیے کہ محرم تطویل العدت علیہا، اس پر عدت کو لمبا کرنا ہے، لط طلاق، نہ کہ طلاق.
ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ بولتے ہیں کہ جو ہے مشروعیت غیر مشروعیت کے ساتھ بھی حکم شرعی ثابت ہو جاتا ہے، غیر مشروعیت کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتا ہے، یہ مانتے ہیں۔ چنانچہ 3 طلاق دینا ایک ساتھ مشروع نہیں ہے، بدعت ہے۔ ایک طور میں 3 طلاق دینا بھی بدعت ہے، مشروع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی دے دیا تو پڑ جاتی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی دے دیا تو پڑ جاتی۔ وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ، ہماری دلیل تو یہ ہے کہ اصل طلاق میں تو وہ ممانعت ہے، لما فيه من قطع النکاح الذي تعلقت به المصالح الدینیۃ والدنیاویۃ، اس لیے کہ اس میں اس نکاح کو کٹ کرنا ہے جس سے کہ دینی اور دنیاوی مصلحتیں متعلق ہیں۔ اصل طلاق میں اصل ہی ممانعت ہے، طلاق میں کیا مطلب؟ طلاق اصل اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں اچھی چیز نہیں ہے؟ اس لیے کہ دینی اور دنیاوی مصلحتیں جس نکاح سے وابستہ تھیں اس نکاح کو توڑ دینا ہے۔ نقصان اس کا ہوتا نہیں ہوتا؟ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، تو ایسی نقصان والی چیز منع ہے۔ لیکن پھر کیوں اجازت دی گئی ہے؟ کچھ وجوہات کی وجہ سے کیوں اجازت دی گئی ہے؟ والاباحۃ للحاجۃ الی الخلاص، اور اباحت یعنی مباح قرار دینا خلاص کی حاجت کی وجہ سے، مباح قرار دینا خلاص کی حاجت کی وجہ سے۔ اور کسی وجہ سے اگر اباحت آئی ہے، کسی کو مباح قرار دیا گیا ہے تو اس میں کم سے کم والے درجے کو لیا جائے، اس میں اور کم سے کم والا درجہ کیا ہے بھائی؟ آپ ایک طلاق دے کے چھوڑ دو، بات ختم ہو گئی، خلاص کی حاجت پیش آتی نہیں آتی۔ زیادہ زیادہ یہ آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دینا تو چاہتا ہے، نہیں مطلب ہے کہ خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے قطعی طور پر، خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے قطعی طور پر، اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ کیسے؟ ہر طور میں 1 طلاق دے کے قطعی طور پر 3 طلاق دینا چاہتا ہے، یعنی میں خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے قطعی طور پر، اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے ہر طور میں الگ الگ طلاق دے کر۔ تو 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کے لیے یا ایک طور میں دینے کے لیے کیوں کوئی ضرورت ہے نہیں؟ 3 طلاقیں، سمجھ میں آ رہی بات یہ؟ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کی یا ایک طور میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ایسی جو ہے بغیر ضرورت کی کسی نے دے دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ غیر مشروع کام کیا۔ کیا کام کیا؟ غیر مشروع۔ لیکن ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ غیر مشروع کام بھی ثابت ہو جاتا ہے، غیر مشروع کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ چنانچہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کر لے تو خلوت سیاح ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہو گئی۔ غیر مشروع ہونے کے باوجود بھی جو حکم شرعی ثابت ہو گیا، یعنی مہر مکمل ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد خلوت ہوتی ہے، مہر کیا ہو جاتا ہے؟ تو اباحت خلاص کی حاجت کی وجہ سے، ولا حاجت الی الجمع بین الثلاث، اور کوئی ضرورت نہیں ہے 3 کے درمیان جمع کرنے کی طرف۔ وہی فی المفرق علی الاطہار ثابتۃ، اور وہ جدا کرنے میں طہروں پر ثابت ہے۔ خلاص کی حاجت یعنی 3 دینا چاہتا ہے لیکن الگ الگ طہروں میں جدا کر کے دینے میں بھی خلاص کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بولو جی، الگ الگ 3 دوروں میں دینے سے بھی خلاص کی حاجت ثابت ہو جاتی ہے۔ خلاص کا مطلب مستقل چھوڑ دینا کہ اس کی طرف دوبارہ دیکھنا ہی نہیں ہے، تو 3 طلاقوں سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ضرورت بھی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ الگ الگ طوروں میں دو آپ، تو 3 ایک ساتھ دینے کی یا ایک طور میں دینے کی کوئی حاجت بچی ہوئی نہیں ہے۔ نظرا الی دلیلھا، اس کی دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ خلاصی حاصل کرنا ہے، خلاصی مکمل خلاصی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے موقع ہے الگ الگ کر کے۔ والحاجت فی نفسها باقیۃ، اور فی نفسی حاجت باقی ہے، فامکن تصویر الدلیل علیہا، لہذا اس پر دلیل کو ڈال دینا ممکن ہے۔ تصویر مانے دلیل کو اس پر مقرر کرنا، بنا دینا، صور سے بنانا، تصویر کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل کو اس پر مقرر کرنا ممکن ہے۔ اس دلیل کو، حاجت کی دلیل کو، کہاں؟ 3 طلاقیں جدا جدا کر کے۔ والمشروعیت فی ذاتہ، اچھا جہاں تک یہ بات ہے فی ذاتہ وہ مشروع ہے، فی ذاتہ مشروع، طلاق فی ذاتہ مشروع ہے، لیکن طریقہ غیر مشروع ہے، 3 ایک ساتھ دینے کا طریقہ غیر مشروع ہے۔ والمشروعیت فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق، اور مشروعیت اس کی ذات میں اس حیثیت سے کہ وہ رقیت کو زائل کرنا ہے، رقیت کو زائل کرنا۔ رقیت مانے ماتحتی، غلامی ہے لفظی ترجمہ، لیکن ماتحتی۔ لا تنافی الحضر لمعنى فی غیرہ، یہ جو ہے اس ممانعت کے منافی نہیں ہے جو معنی فی غیرہ ہے۔ ایک ہے معنی فی نفسی اور ایک ہے معنی فی غیرہ۔ فی غیرہ کا مطلب یہ کہ ایسی ممنوعیت جو بذات خود تو جائز تھی لیکن عارض کی وجہ سے اس کے اندر ممانعت آئی ہے۔ طلاق بذات خود جائز ہے لیکن عارض کی وجہ سے ممانعت، عارض کیا ہے؟ وہ 3 ایک ساتھ دینا، 3 ایک ساتھ دینا عارض ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے عورت کے لیے نقصان ہے، عورت کے لیے نقصان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمائے کہ تم طلاق دو تو ان کی عدت شمار کرنے کی سہولت کے حساب سے دو۔ عدت شمار کرنے کی سہولت کا مطلب ہے کہ ہر طہور میں ایک ایک دو۔
وہ ماذا کرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں دینی اور دنیا بہت ساری مصلحتیں موجود ہیں جو فوت ہو جاتی ہیں مکمل ایک ساتھ طلاق تینوں دینے میں، دوبارہ جو ہے لوٹنے کا موقع نہیں رہتا نا، تو غور و فکر کرنے کا موقع بھی نہیں رہتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے یہ ممانعات ہیں۔ وَقَضَى إِيقَاعُ الثِّنْتَيْنِ فِي الطُّهْرِ، بات ختم ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک طہر میں 3 طلاقیں دینا تو منع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ثابت ہو جاتی ہے، اسی کو بدعت کہا گیا ہے۔ دوسری بات کہ 2 طلاقیں اگر کوئی واقع کرا ایک طہر میں تو وہ جائز ہے کیا؟ نہیں، وہ بھی منع ہے۔ 2 طلاقیں ایک طہر میں دینا بھی منع ہے، یا ایک ساتھ 2 طلاقیں دینا بھی منع ہے۔ اسی طرح 2 واقع کرنا ایک طہر میں یہ بھی بدعت ہے، لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا۔ وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَایَةُ فِي الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ، اچھا ایک بائنہ دینا، ایک طلاق دینا تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ایک طہر میں، لیکن ایک بائنہ دینا، بائنہ دینا کس کو بولا جاتا ہے؟ یعنی ایسی طلاق جو بالکل ختم کر دے، رجوع کا موقع باقی نہ رہے، اور اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ بائنہ کے ساتھ دینا، لفظ کہ میں نے تجھے طلاق بائنہ دے دی، تو بھی ایک طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے۔ یا دوسرا جو ہے ایسا ہے کہ غیر الفاظ طلاق میں طلاق دینا، غیر الفاظ طلاق میں طلاق دینا، کنایہ الفاظ اس کو بولا جاتا ہے، تو کنایہ الفاظ کو سے طلاق دی تو بھی طلاق بائنہ پڑتی ہے۔ کیا پڑتی ہے؟ بائنہ۔ تو اگر کسی نے طلاق بائنہ دی تو کیا وہ جائز ہے؟ ایک ہی دیتا ہے، کیا وہ جائز ہے یا ممنوع ہے؟ تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیے، روایتیں مختلف، روایتیں اس بارے میں مختلف ہیں، روایتیں یعنی ابو حنیفہ سے روایتیں مختلف ہیں۔ ایک بائنہ میں قال فی الاصل، امام محمد نے اصل میں مبسوط میں کہا ان وقت السنت، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس نے خطا کیا سنت کے طریقے کو۔ کیا مطلب؟ سنت کے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا، سنت کے طریقے کو چھوڑ دیا، غلطی کر دی۔ لأنه لا حاجت الى اثبات صفت زائدۃ فی الخلاص، اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی زائد صفت کی طرف خلاص میں۔ اگر عدت گزر گئی تو وہ خود بخود بائنہ ہو ہی جاتی، عدت گزر گئی تو بائنہ ہو جاتی۔ اللہ نے جو سہولت رکھی ہے کہ عدت گزرنے تک آپ دونوں جو ہے غور و فکر کر سکتے ہو، یا کم از کم شوہر غور و فکر کر کے بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، تو اس زائد صفت کی طرف کیوں گئے ہیں؟ یہ وجہ، اس زائد صفت کی طرف کیوں؟ تو کوئی ضرورت نہیں تھی صفت زائدہ کے ثابت کرنے کی طرف خلاصی میں۔ وہی البینۃ، وہ صفت زائدہ کیا ہے؟ بائنہ ہونا ہے، جبکہ عدت گزرنے کے بعد وہ خود بخود بائنہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو جو چیز عدت گزرنے کے بعد ہونے والی اس کو ابھی سے ثابت کر کے کیا کر دیا؟ غلطی کر دیا۔ لیکن وہ پھر روایتی زیادات کی روایت میں امام محمد کی جو 3 اصل کتابوں سے 6 کتابیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبسوط کہتے ہیں، وہ اصل کہتے ہیں، اس میں ہے مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، صرف صغیر، صرف کبیر، اور ایک ہے زیادات۔ زیادات میں جو ہے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مکروہ نہیں ہے، وہ مکروہ نہیں، لا یکرہ، مکروہ نہیں ہے، للحاجت الی الخلاص ناجزا، ناجزن خلاصی کی حاجت کی وجہ سے۔ ناجزن مانے فی الفور، نقد کو ناجز بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فی الفور، جو کرنے والا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو جو چیز جو ہے بعد میں حاصل ہونے والی ہے اسی کو نے فی الفور کر دیا ہے، بعد میں عدت گزرنے کے بعد تو بائنہ ہو ہی جاتی، تو اسی بائنہ کو یہ چاہ رہا ہے کہ فی الفور میں بائنہ کر دوں گا، تو جو چیز بعد میں حاصل ہونے والی ہے اسی کو فی الفور کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ زیادات کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ طلاق میں سنت 2 وجہوں سے ہو سکتا ہے، طلاق میں سنت دینا 2 وجہ، سمجھ میں آ گیا؟ پہلے تو طلاق 3 طریقے پہ بتایا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حسن، اور ایک ہے احسن، اور ایک ہے بدعی، سمجھ میں آ گیا نا؟ اور سنت طلاق 2 وجہوں سے ہو سکتی ہے، ایک ہے سنت وقت میں اور ایک سنت عدد میں، سمجھ میں آ گیا نا؟ طلاق حسن کس کو بولے؟ سنت سے جو ثابت طلاق اسی کو صلاۃ حسن بولے تھے، اسی کو بتاتے ہیں کہ وہ 2 قسم سے ہو سکتی ہے، وہ سنت میں، عدد میں سنت اور وقت میں سنت۔ وقت میں سنت، وقت میں سنت کا مطلب کیا ہے؟ ہر طہر میں 1 دینا، ہر طہر میں 1 دینا۔ عدد میں سنت کیا ہے؟ 1 دینا، سمجھ میں آ گیا نا؟ دیکھیں، فالسنت فی العدد یستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا، عدد میں جو سنت ہے اس میں برابر ہے مدخول بہا اور غیر مدخول بہا۔ عدد میں سنت کا مطلب ہے کہ اس میں مدخول بہا غیر مدخول بہا دونوں داخل ہیں۔ اگر آپ غیر مدخول بہا کو دینا چاہتے ہیں تو بھی 1 دیتے ہیں، 1 دیتے کیا ہو جاتی ہے؟ بائنہ ہو گئی، اب دوسری تیسری دینے کی ضرورت نہیں ہے، پڑتی بھی نہیں۔ اور مدخول بہا کو کیا ہے؟ پہلے 1 دینا ایک طور میں، پھر اس کے دوسرے طور میں اور 1 دینا، اس کے تیسرے طور میں اور 1 دینا۔ تو عدد میں سنت میں دونوں شامل ہیں، مدخول بہا شامل ہے، غیر مدخول بہا بھی شامل۔ وقت میں سنت میں صرف مدخول بہا شامل ہے، غیر مدخول بہا نہیں۔ وقت میں سنت کا مطلب کس وقت میں دینا؟
تو مدخول بہا کے لیے وقت مقرر ہے کہ کون سا حیض گزرنے کے بعد ایسے طور میں طلاق دینا جس میں اس نے جماع نہیں کیا. لیکن غیر مدخول بہا اس میں شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کبھی حادث نہیں ملا ہے انہیں. غیر مدخول بہا کس کو بولتے ہیں؟ اس نے کبھی جماع کیا ہی نہیں. تو چاہے اس کے بعد جو ہے اس کو طہور میں دو یا حیض میں دو، اس کے حق میں برابر ہے. اس کے حق میں کیسے؟ جس سے ہم نے جماع کیا ہے اس میں جو ہے نشاط کی کمی ہو جاتی ہے. حیض کا وقفہ گزرنے کے بعد نشاط بڑھ جاتا ہے. اس وقت میں دینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعتاً طلاق کی ضرورت ہے. لیکن غیر مدخول بہا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا بھائی. غیر مدخول بہا سے جب بھی ملاقات ہوں گی تو وہاں پر جو امام توقان تو غالب ہی رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ ان سے کبھی جماع کرے نہیں تو اس کی طرف جو ہے میلان رہتا ہی ہے. یہ بولنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اور سنت وقت میں ثابت ہے مدخول بہا میں خاص طور پر. سنت و سنت فی الوقت یثبت فی المدخول بہا خاصتاً، اور وقت میں جو سنت ہے وہ خاص طور پر مدخول بہا میں ثابت ہے. وہو ان یطلقها فی طہر لم یجامعها فیہ، اور وہ یہ کہ اس کو طلاق دے ایسے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لأن المراد دلیل الحاجت، اس لیے کہ جس چیز کی رعایت کی گئی وہ حاجت کی دلیل ہے. طلاق کی حاجت ثابت ہونا ہے. طلاق کی کب ثابت ہوگی وہ حاجت؟ کہ آپ کو جو ہے اس کی طرف میلان زیادہ ہے. بولیے. وہ بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، اس دوران بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب ہم دونوں کی زندگی گزر نہیں سکتی، تو یہ دلیل حاجت کا سب سے اہم طریق وقت ہے. دلیل حاجت یعنی ضرورت اس وقت طلاق کی ہے، ضرورت اس وقت طلاق کی ہے، وہ بتاتا ہے یہ وقت. آیا سمجھ میں؟ وهو الاقدام على الطلاق في زمان تجدد رغبت، اور وہ طلاق پر اقدام کرنا رغبت کے نئے پائے جانے کے زمانے میں. رغبت نہیں کب پائی جاتی ہے؟ حیض گزرنے کے بعد. حیض گزرنے کے بعد. وهو الطهر الخالی عن الجماع، اسی کو کہتے ہیں وہ ایسا طہر ہے جو جماع سے خالی ہے. وہ ایسا طہر ہے. اما زمان الحیض، بہرحال حیض کا زمانہ تو وہ نفرت کا زمانہ ہے. حیض کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ نفرت کا زمانہ ہے. حیض کے زمانے میں تو جانا ہی نہیں ہے نا. وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبہ، لیکن حیض گزرنے کے بعد طہور آ گیا اور طہور میں جماع کر لیا ہے، ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد رغبت کی کمی ہو جاتی ہے. ایسا اس لیے کہ بیوی سے فائدہ اٹھا لیں، اس کے بعد اس کی طرف آپ غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ کہ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ فائدہ اٹھا لیا نا بھائی. فائدہ اٹھانے کے بعد کیا آپ رغبت نہیں ہے تو اس کے بعد اس سے چڑ لے رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، اس کو جو ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے بولتے جا رہے ہیں. جب رغبت زیادہ ہے اس وقت جو ہے ایسا نہیں بولتے. اس وقت کیا بولتے ہیں؟ آجا بیگم جلدی سے لال بستر بچھاؤ، بولتے نہیں بولتے. وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبہ، اور جماع سے ایک مرتبہ طہر میں رغبت کم ہو جاتی. یہ تو ہے کس کے لیے؟ مدخول بہا کے لیے. غیر مدخول بہا کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. غیر مدخول بہا کے لیے کوئی فرق، اس لیے کہ اس سے جماع کرے نہیں، اس سے جماع کرے نہیں تو وہاں پر ہمیشہ رغبت تازہ ہی رہتی ہے. اب بولیں گے حیض کے زمانے نفرت رہتی نا، نفرت اس کو حیض ہونے سے معلوم کے ساتھ ملے تو معلوم ہوتا نا، تو اس واسطے جو ہے وہاں پر نفرت نامی کوئی چیز نہیں رہتی ہے. وغیر المدخول بہا یطلقها فی حالۃ الطہر والحیض، اور غیر مدخول بہا تو اس کو طلاق دے سکتا ہے. دے مطلب ہے دے سکتا ہے طہر کی حالت میں بھی اور حیض کی حالت میں بھی. یعنی غیر مدخول بہا کے حساب سے وقت میں سنت نامی کوئی چیز نہیں. غیر مدخول بہا کے حساب سے خلاف لظفر، امام ظفر اختلاف کرتے ہیں. وہ یقیس علی المدخول بہا، اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مدخول بہا پر. ورنا ان الرغبۃ فی غیر المدخول بہا صادقۃ، ہماری دلیل یہ ہے کہ غیر مدخول بہا میں رغبت سچی ہے. غیر مدخول بہا میں رغبت ہمیشہ رہتی ہے، حالت حیض میں بھی حالت میں، کیونکہ ملا ہی نہیں نا. لا تقل بالحیض، وہ حیض سے کم نہیں ہوتی ہے. ما لم يحصل مقصودہ، جب تک کہ اس کا مقصود سے حاصل نہیں ہو جاتا. اور مدخول بہا میں طہر سے نہیں پائی جاتی ہے. مدخول بہا میں کیا مطلب؟ حیض گزرنے کے بعد جب طہر آتا ہے تو اس سے جو ہے رغبت بڑھتی ہے. اس واسطے مدخول بہا کو طلاق دینا ہے تو ایسے طہر میں دینا چاہیے جس میں وطی نہیں کرے ہوں. ارے بول رہے بھائی، وطی نہ کرے ہوں. اور غیر مدخول بہا کو اگر دینا چاہتا ہے تو اس وقت جو ہے حیض میں بھی دے سکتا ہے، طہر میں بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.